پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا بس یہ کافی. ہاں موضوعات اور اصول آیات بتا چکا ہوں سب نا سورت کا. سورت کے موضوعات، سورت کے اصول آیات، یہ سب پر گفتگو ہو چکی ہے نا، کیونکہ بیچ میں تھوڑا سا درس ڈسکنیکٹ برابر نہیں رہا تو تھوڑا سا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہاں پڑھنا آج. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا نہار کو معاشا، معاش. آیت کے تسلسل کو اس سے پہلے جوڑتے ہیں، آیت نمبر 10 سے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو لباس بنایا. لباس کا دو معنی بتائے تھے، ایک تو ساتر چھپا لینے والا، دوسرا سکون. سکون ٹھہراؤ رات میں ہوتا ہے اور سکون کا ذریعہ. تو رات کا اپوزٹ کیا؟ نہار. لیل کا اپوزٹ کیا؟ نہار. نہار کو، دن کو اللہ نے کیسا بنایا؟ معاشا، روزی روٹی کا ذریعہ بنایا، معاش کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے نہار کو معاشا، معاشا روزی روٹی کمانے کا ذریعہ، جس میں لوگ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. صبح نکل جاتے ہیں، شام میں واپس آتے ہیں. رات میں عموماً یہ چیز نہیں ہوتی. بعد میں جب دنیا ترقی کی تو لوگ دنوں رات کام کرنے لگے، لیکن اصل کیا ہے کہ دن کس کے لیے ہے؟ محنت کے لیے، عمل کے لیے، روزی روٹی کی تلاش کے لیے. اور رات کس چیز کے لیے؟ سکون کے لیے، آرام کے لیے، راحت کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کیا بنایا؟ روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنایا، معاش کا وقت بنایا، معاش کا ٹائم بنایا. دن میں لوگ روزی روٹی کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور شام میں واپس آتے ہیں. اور یہی چیز اللہ نے پرندوں کے بارے میں بتائی. تغدو خماسن و تروح بتانا، یاد ہے وہ حدیث کسی کو؟ پرندوں کے بارے میں اللہ نے کہا کیا حدیث میں؟ تغدو خماسا تروح بتانا. اس میں توکل کی بات کہی گئی کہ اگر تم پرندوں کی طرح توکل کرتے تو اللہ تم کو رزق دیتا جیسے پرندوں کو رزق دیتا. پرندے کیا کرتے ہیں؟ تغدو خماسا، صبح خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. تروح بتانا، شام میں پیٹ بھر کر آتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھے رہے، اپنے گھونسلوں میں بیٹھ رہے ہیں تو ان کو رزق ملنے والا ہے، چارہ پانی دانہ ملنے والا ہے؟ نہیں ملنے والا. تو اللہ نے لیل کو کیا بنایا؟ لباس، اور رات نہار کو، دن کو روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنایا. اور اس نقطے کو شاید بتایا ہوں گا کہ یہ جعلہ دو مفعول کی جانب متعدی ہوتا ہے. بتایا تھا اس نقطے کو. وہ پرندوں کا جملہ دوبارہ دہرائیے شیخ. تغدو خماس. تغدو خماسا، تغدو خماسا، یہ حدیث کا ٹکڑا. وَتَرُوحُ بِتَانَا، وَتَرُوحُ بِتَانَا. اس کے بعد جعلہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ جعلہ دو مفعول کو چاہتا ہے، دو مفعول کا متعدی ہوتا ہے یا ایک مفعول کا؟ دو کا شیخ، دو کا. دو کا. تو یہاں پر جو آیت ہم پڑھیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، نہار کیا ہوگا ترکیب میں؟ مفعول اولا، مفعول اول. معاشا اول مفعول ثانی. اور یہی ترکیب پہلے بھی ہے. لیلہ مفعول اول، لباس مفعول ثانی،
الارض مفعول اول، مہادہ مفعول ثانی، الجبال مفعول اول، اوتادہ مفعول ثانی، نومکم مفعول اول، سبادہ مفعول ثانی. آگے وہ ترتیب آ رہی، سراجہ مفعول اول، وہاجہ مفعول ثانی. یا وہاں مخصوص صفت کی بات شاید ہو. تو جعلہ متعدی بدو مفعول، ان افعال میں سے جو دو مفعول کو چاہتے ہیں. تو النہار مفعول اول، معاشہ مفعول ثانی. آگے آتے ہیں. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا، کیا معنی وَبَنَيْنَا کا؟ اور ہم نے بنایا، اور ہم نے بنایا. فَوْقَكُمْ، تمہارے معنی اوپر، فَوْقَكُمْ، تمہارے تمہارے اوپر. اوپر سبعن، سبعن 7. مین 7. یہ نمبر ہم یاد کیے تھے العربیہ بین یدیک میں. 10 تک آپ کو یاد کرایا گیا. کوشش کیجیے آگے یاد کریں. 10 تک یاد ہو گیا تو آگے اسی ترتیب پر 20 تک یاد کریں، پھر آسان ہے. شدادہ، مضبوط شگاف. مضبوط. تو بنینا، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط. یہ لفظ چلو. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. شدید کا معنی کیا ہے؟ محکم، مضبوط، قوی، سخت، جس میں کوئی شگاف نہیں، جس میں کوئی خلل نہیں، جس میں کریک کسی نہیں. طرح کا کوئی اسکریچ نہیں. یہ ساری باتیں سورہ ملک کی ابتدا میں بیان کی گئی. تم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، خاص یہ ہے. بار بار نگاہ لوٹائیے، نگاہ دوڑائیے، لیکن اللہ کی بناوٹ میں، اللہ کی کاریگری میں، اللہ کی صنائی میں کوئی خلل، فطور. کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کی نگاہ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے گی. یہ مفہوم کہاں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ ملک کی سورۃ ابتدائی آیت. الملک. ہاں ملک. ہاں. تو بنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. اس طرح مضبوط ہے، اس طرح مضبوط ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر پلر کے بنایا. آدمی ایک گھر بناتا ہے، ایک چھت بناتا ہے، اور اگر کشادہ جیسے حال ہے اور اس میں بیچ میں پلر نہیں بناتا تو اس کا چرچا کرتا ہے. اتنا بڑا حال ہے لیکن بیچ میں پلر نہیں. کس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے؟ کہ چھت بہت مضبوط ہے. اسی بات کی جانب اشارہ ہے نا. لیکن جب چھت انسان اس طرح ڈھالتا ہے تو پلر نہیں بناتا، ستون نہیں بناتا، تو اوپر کچھ سپورٹ بناتا جس کو بیم بولتے ہیں. چھت سے لگ کر کچھ چیز بنائی جاتی موٹی موٹی، جو سیمنٹ اور سریا ڈال کر، تاکہ چھت کو مضبوطی دے. پلر سے مضبوطی نہیں دے رہے، پلر نہیں لگا لیکن بیم لگاتے. لیکن اللہ نے جو یہ سبعن شدادہ، جو مضبوط آسمان بنایا، اس میں اللہ نے کچھ لگایا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. تو 7 مضبوط آسمان کو اللہ نے تمہارے اوپر بنایا. اور یہ قیامت تک یوں ہی باقی رہیں گے. جب قیامت کا وقت قریب آئے، قیامت آئے گی، اللہ کے حکم سے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. سورہ 30 پار ایک متعدد آیتوں میں اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اور دوسری آیتوں میں فکانت ابوابا، ترجف الارض والجبال، تکون السماء کالمہل. یہ سب آیتیں آپ کو متعدد صورتوں میں 30 پارے میں اور دوسرے مقامات پر آپ کو ملے گی. تو آسمان کو اللہ نے کیا بنایا؟ اس آیت کا مفہوم ہے مضبوط 7 بنائے. مضبوط آسمان بنائے. اس آیت سے 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ایک تو آسمان کی تعداد، دوسرا اس کی صفت کہ آسمان کیا ہے؟ مضبوط بنایا. مضبوط. اس مضبوطی کی تفصیل، اس کے بارے میں اور کچھ چیزیں سورہ ملک میں اللہ نے بیان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا. وَجَعَلْنَا بار بار گزر چکا ہے. سراجا، سراج کا معنی کیا ہے؟ روشن چراغ، سورج. سراج کا معنی چراغ. سراج کا معنی چراغ. وہ چراغ، اور ایسا چراغ ہے جو پوری دنیا کو منور کرتا ہے. وہ ایسا چراغ ہے. سراج کا لفظی معنی چراغ ہی کرتے ہوئے، اور بہت حد تک لفظ کے اعتبار سے اور کیا نام ہے وزن کے اعتبار سے بھی مناسب. وزن ایک ہی جیسا، سراج چراغ. آپ ایسا لکھیے، سراج اور نیچے لکھیے چراغ. وزن وہی ہے. حرف بھی بہت حد تک مل رہا ہے. یہ دیکھیے 2 حرف مل رہے ہیں. را، یہاں جیم ہے، یہاں پر غین ہے. عربی میں غین نہیں آتا.
سین ہے یہاں چا ہے، عربی میں چا نہیں آتا. دو حرف میچ کر رہا ہے عربی اور اردو کا، وہ کون سا حرف ہے؟ را الف. باقی یہ دو حرف جو جدا ہیں عربی میں، کیونکہ چا نہیں آتا اور نہیں غیر سوری آتا ہے، میں گاپ سمجھا کیا تھا. بہرحال وزن میں یکسانیت ہے اور دو حروف میں یکسانیت ہے. ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی زبان کی لطافت کے نائے سے. سراج کا معنی کیا ہے؟ صرف اس پر آتے ہیں. چراغ. چراغ، ایسا چراغ کہ جب تک وہ چراغ دن میں روشن رہتا ہے اور کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جو عظیم چراغ جس کو اللہ نے سراج کہا، جب تک وہ غروب نہیں ہوتا، جب تک وہ دنیا کے جس حصے میں نکلا رہتا ہے، دنیا منور رہتی. دنیا منور رہتی. جب وہ سراج، جب وہ چراغ ڈوب جاتا ہے، پھر لاکھوں اربوں اللہ بہتر جانے کتنے چراغ، کتنے لمپ، کتنے بلب، ٹیوب لائٹ جلانے کی ضرورت پڑتی. رب کا ایک چراغ، رب کا ایک سورج جب ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ابھی جیسے یہاں بامبے کے اعتبار سے 10-12 منٹ کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، بے شمار ٹیوب لائٹ، بے شمار بلب، بے شمار چراغ جلانے کی ضرورت پڑتی. لیکن جب رب کا چراغ جس کو سورج، جب تک وہ موجود ہے کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کسی وجہ سے آپ کے روم میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں لائٹ نہیں آ رہی ہے تو آپ چراغ جلاتے، لائٹ جلاتے ہیں. ورنہ جو اصل چیز ہے کہ وہ دن میں چراغ یا ٹیوب لائٹ بلب جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے ایک مثال اردو میں بولی جاتی ہے، کسی بڑے کے سامنے جب کوئی چھوٹا گفتگو کرتا ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہے. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سورج کو چراغ دکھا جیسا. سورج کو چراغ دکھانا. کیا مطلب سورج کو چراغ دکھانا؟ کوئی اہمیت نہیں. یعنی پھیکا پھیکا ہم پڑ ان کے جائے گا. سامنے گفتگو کریں، ہم ان بڑی شخصیت کے سامنے گفتگو کریں جو ہمارا علم کچھ بھی نہیں، یہ سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہے. سورج کو چراغ دکھائیں گے تو کچھ روشنی ہوگی نہیں. سورج خود اتنی زیادہ روشنی کے ساتھ منور ہے، روشن ہے، اس کے سامنے اور کسی روشنی، کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں. اس لیے بولتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانا مطلب کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی. ابھی ایک اچھی گفتگو ہو چکی، یا اس شخصیت کے موجودگی میں مجھے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت اور طاقت نہیں. سراجہ، چراغ. وہاجہ اس کی صفت ہے. وہاجہ کیا ہے؟ اس کی صفت. چمکتا ہوا. چمکتا ہوا یا بہت زیادہ گرم. چمکتا ہوا یا بہت زیادہ گرم. تو ہم نے روشن چراغ، روشن سورج اور سخت یا بہت زیادہ گرمی دینے والا سورج ہم نے بنایا. تو سراج کا معنی تو چراغ، لیکن وہ حاجر کا معنی ایک تو روشنی دینے والا اور دوسرا گرمی دینے والا. یہ دو کام سورج کے بہت اہم ہیں. سراجہ و حاجہ، روشنی دینا، منور کرنا، رات کی تاریکی کو دور کرنا. اسی لیے جب تک سورج موجود ہے کسی اور لیمپ کی، کسی اور چراغ کی، کسی اور ٹیوب لائٹ کی ضرورت نہیں. گرمی دینا، کیونکہ گرمی بھی یہ سورج ہی فراہم کرتا ہے. کسانوں کی کھیت اور کھیتیاں کیسے سوکھتی ہیں؟ سورج کے سورج کی ذریعے. روشنی. سورج کی روشنی سے. چند سال پہلے ہمارے کپڑے کیسے سوکھتے تھے؟ سورج کی گرمی سے. سورج کی روشنی. لیکن ابھی کچھ تبدیلی آئی نظام میں، رہنے سہنے کے طریقے میں، سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی میں، تبھی لوگ واشنگ مشین کا استعمال کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ غور کیجئے، اگر کئی دن تک سورج نہ نکلے تو بہت ساری تبدیلیاں آتی دنیا میں. کچھ چیزیں شاید آگے بتائی جائے. سورج کی جو اہم چیز جو انسان کو فراہم کرتا ہے، سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی آپ کو؟ روشنی. دوسری چیز کیا ہے؟ سراجا وہاجا. ہاں، سراجہ و حاجہ. دوسری چیز گرمی. ایک ایک چیز کو لیتے ہیں. سورج جو ہمیں فراہم کرتا، روشنی. اس کے بعد کیا ہے؟ گرمی.
اس گرمی سے کسانوں کی کھیتیاں سوکھتی ہیں, ہمارے کپڑے سوکھتے ہیں, زمین پر رطوبت ہے, نرم علاقہ ہے, تو سورج کی گرمی سے سوکھتا ہے. اچھا, اور کیا سورج کا کام ہے, سورج سے جو فائدہ ہے؟ اوقات معلوم کرتے ہیں نا شیخ نمازوں کے. ہاں, نمازوں کے اوقات معلوم کرو, خاص طور پر دن میں ظہر اور عصر کی نماز کے اوقات. ظہر کی نماز کا وقت کب ہوگا؟ سورج سے کیا تعلق اس کا؟ ظہر کی نماز کا وقت جب سایہ, جب سورج اونچا ہو جائے, سورج بیچ میں آ جائے, سورج جی وہی بیچ میں, جس کو ہم کہتے بیچ میں آ جائے. ہیں زوال, جس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ زوال. زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زائل ہونا. سورج پورب سے نکلتا ہے, جب پچھم کی طرف, مغرب کی طرف زائل ہو گیا, مغرب کی طرف, جس کو کہتے ہیں گر گیا. سورج جب نکلتا تو چڑھتا جاتا کہاں؟ بیچ تک آیا. جیسے ہی مغرب کی طرف, پچھم کی طرف زائل ہوا, جھکا, بڑھا, آگے بڑھا, تو کیا ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی دن جو تقویم ہے, جو کیلنڈر, اس پر ٹائم دیکھیں اور سورج پر غور کریں, چیز سمجھ میں آ جائے گی. عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. عربی میں, اردو میں تعبیر استعمال کرتے ہیں سایہ مثل. جیسے آپ کے پاس پین ہے 5 انچ کی, 4 انچ کی, جتنی پین ہے, پین کی جتنی لمبائی ہے, سایہ دیکھیے اس کے برابر ہو گیا. کیوں؟ ظہر کا وقت ختم ہو گیا, ابھی عصر کا وقت شروع ہو گیا. سایہ مثل بولتے ہیں. البتہ ایک چیز کا استثناء کرتے ہیں, وہاں پر ایک چیز یا اضافہ کرتے ہیں. فے زوال, زوال کے وقت جس قدر سایہ تھا, زوال کے وقت جتنا سایہ تھا, 2 انچ, 1 انچ, زوال کے وقت کتنا سایہ تھا, اتنا سایہ اور اضافہ کریں گے. تو ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج کا مغرب کی طرف زائل ہو جانا, ڈھل جانا, بڑھ جانا. عصر کی نماز کا وقت کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. برابر ہو جانا, جس کو سایہ مثل کہتے ہیں. حدیث میں ان یکون الظل کل شیء مثلہ, چیز کا سایہ, کسی بھی چیز کا سایہ. اب کوئی چیز نام نہیں کہ ناپنے کی. مان لیجیے آپ کی لمبائی 5 فٹ کی ہے, 4 فٹ کی ہے, 6 فٹ کی ہے, پھر آپ اس کو ناپ لیجیے, دیکھیے اس کے برابر ہو گیا, وہ عصر کا وقت ہو گیا. اور اس میں فے زوال کو جوڑ دیں. فے زوال جتنا ہر دن ہو رہا ہے, 2 انچ ہو سکتا ہے, 1 انچ ہو سکتا ہے, اس سے کم یا زیادہ. تو سورج کا ایک بڑا کام یہ بھی, اس سے ہم نماز کے اوقات معلوم کرتے ہیں. خاص طور پر کس نماز کا وقت؟ ظہر اور عصر کا, اور مغرب کا بھی معلوم کرتے ہیں. مغرب کا کیسے معلوم کرتے ہیں؟ نہیں معلوم شیخ. سورج غروب ہوا, مغرب کا وقت شروع ہو گیا. سورج غروب ہو گیا, مغرب کا وقت شروع ہو گیا. یہ سورج کا اور کیا سورج کا فائدہ ہے؟ سورج آسمان کی زینت ہے. زینا السماء الدنیا. نہیں, وہاں تارے اللہ نے کہا. جہاں اللہ نے زینت کی بات کہی ہے, تو وہاں کیا کہا اللہ نے؟ اچھا, ستاروں کو کہا. کواکب, کواکب. یا دوسرا لفظ اللہ نے استعمال کیا, مصابیح. ایک دوسرا فائدہ, یہ جو 2 فائدے بتایا کہ یہ بہت اہم ہے پرانے زمانے سے. موجودہ زمانے میں جو سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں کیا سورج کا فائدہ ہے, سورج سے کیا لوگ حاصل کرتے ہیں؟ سولار انرجی. ہاں, شمسی توانائی کہہ سکتے ہیں اس کو اردو میں. انگلش میں سولر انرجی, یہی نا. جی شیخ. یہ سولر کا سسٹم جو چھتوں پر نصب ہے یا میدانوں میں نصب ہے, اس کو کہاں سے طاقت فراہم ہو رہی ہے؟ اس کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے؟ سورج کی روشنی سے. سورج سے. اگر بدلی کا موسم ہو جائے, یا سورج کی کرنیں, سورج کی دھوپ نہ زمین پر آئے, تو شمسی توانائی کا نظام کام کرتا ہے.
نہیں کام کرتا. تو یہ شمسی توانائی جو انسانوں نے بعد میں مطلب دریافت کیا. ممکن ہے بعد میں اور کچھ ایسا، جیسے ابھی ہماری گاڑیاں پہلے پیٹرول ڈیزل سے چلتی تھی، ابھی CNG گیس سے چلنے لگی. شاید کوئی ایسا نظام آئے، کیا ہو سکتا ہو بعض ممالک میں، ہمیں یہ علم نہ ہو کہ جو گاڑیاں جو چارج ہو رہی ہیں، جیسے ابھی بیٹری والی گاڑیاں آئی خاص طور پر بڑے شہروں میں، اسی طرح شمسی توانائی سے ہو سکتا ہے چارج ہو رہی ہو کہیں پر، یا ہو سکتا ہو کسی کے علم میں مجھے علم نہ ہو. ہے یہ چیز؟ جی شیخ. ہاں، جب سولر سسٹم ہے تو یہ بھی شاید ہو بعد میں، یا ہو سکتا ہے کچھ بعض ممالک میں ہمیں علم نہ ہو. بہرحال یہ متعدد فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہوں گے، یا ہوں گے ضرور ہوں گے، جس کا ہمیں علم نہیں. یہ سائنس کے اعتبار سے کیا بتاتے، جو چاند کی روشنی ہے وہ اپنی نہیں، وہ روشنی کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ سورج سے. سورج سے حاصل کرتا ہے. تو آپ آج جس طرح ہم سولر میں کیا کرتے ہیں، سولر سسٹم میں وہ چارج ہو جاتا ہے، پھر بعد میں رات میں آپ کو روشنی فراہم کرتا ہے. تو قدرتی طور پر اللہ نے چاند کو ایسا بنایا، وہ چارج ہو جاتا ہے، اور جب رات میں سورج نہیں نکلتا ہے تو رات میں دنیا کو بہت زیادہ لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ نے وہ نظام بنایا کہ چاند کے ذریعے ہلکی روشنی اللہ فراہم کرتا ہے، ہلکی روشنی، معمولی روشنی اللہ فراہم کرتا ہے. بہرحال کچھ چیزیں قرآن سے، کچھ چیزیں تجرباتی طور پر سائنس سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں. تو وہ حاجہ کا دو اہم معنی، ایک تو روشن، دوسرا گرمی عطا کرنا، اور یہ دونوں چیزیں ماحود ہیں، بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. اگلی آیت ہے، کنٹینیو کریں. جی شیخ. اگلی آیت، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ. وَأَنزَلْنَا، کیا معنی وَأَنزَلْنَا کا؟ ہم اور نے ہم نازل نے کیا، نازل کیا من سے، المعصرات. معصرات کا معنی بدلیاں. ہاں بدلیاں، لیکن یہ لفظی معنی نہیں، یہ مفہوم والا معنی. معصرات کا معنی نچوڑنے والا. آثارا یاسرو، وہ یوسف علیہ آثارا، السلام کے قصے میں ہے نا ہاں، شیخ. یوسف علیہ ہاں السلام کے قصے میں آصر خمرہ، ہاں، میں دو جیل کے شراب ساتھی. نچوڑ رہا ہوں، ہاں، اپنا خواب کی شراب تذکرہ لیتے تھے. نچوڑ رہا ہوں. آثارا یاسرو، اسی لیے عصیر بولتے ہیں. عصیر ایک جوس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ عصیر، کیونکہ کشید کیا گیا ہوتا ہے مانجو سے، برتقال سے، یا جس کا جیسے عصیر برتقال، آرنج جوس، عصیر المانجو، مینگو جوس. ٹھیک ہے، اسی طرح تو عصیر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جوس کے لیے، چھوڑنے کے لیے. نہیں جوس جوڑنے کے کے لیے، لیے. جوس کے لیے. کیونکہ نچوڑ کر آتا ہے، آپ اس کو چاہے کیا نام مکسر میں، یا جو پرانے طریقے تھے اس طریقے سے لوگ اس کو جوس کو نچوڑتے تھے، حاصل کرتے تھے، پھر پیتے تھے. ٹھیک ہے، تو آسارا یاسرو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نچوڑنا. تو موسرات نچوڑنے والا، موسرات نچوڑنے والا لفظی معنی. مفہومی معنی کیا ہے؟ بادل کا معنی زیادہ فٹ آتا ہے. بادل، بادلوں سے، مان سجاجہ. البتہ بادل کے علاوہ اور بھی دو معنی ہیں، لیکن بادل والا معنی زیادہ مشہور ہے. بادل، دوسرا معنی آسمان. بادل والا معنی زیادہ مشہور ہے. مان سجاجہ، موصلات سے بادلوں سے ہم نے کیا نازل کیا؟ بہنے والا پانی مان کثرت سے. سجاجہ. مان مان پانی. سجاجہ کا معنی مان پانی، کنٹینیو سجادہ پانی، بہتا ہوا. مسلسل پانی، ایک کے پیچھے ایک پانی کی دھار، پانی کی لڑی جب شروع چلی آ رہی. یا بعد نے کثیرن معنی کا زیادہ. تو کیا مفہوم ہوا؟ اور ہم نے بادلوں سے بہت زیادہ مسلسل پانی نازل کیا. کثرت سے بہنے والا پانی. ہاں، کثرت سے بہنے والا پانی ہم نے نازل کیا. کیوں؟ لینو خریجا، تاکہ ہم نکالیں بھی اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، حبن، دانے، دانا. و نباتن، اور گلے. رکتے پھر یہاں سے ریپیٹ کریں گے، اور کل یاد دلائے گا جمع والی بات. اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، آگے پھر تو صرف بدل جائے گا.
اذان ہو رہی ہے پر رکتے ہیں، پھر وانزلنا سے کل انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔